अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इम्तिहान के तारीख का ऐलान हो चुका है, तो हम सब इस तरह से पढ़ें कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मौजू पर, मजमून पर पकड़ हासिल कर सकें। इसी बात को सामने रखते हुए मैं आपके सामने पूरे मुकम्मल इल्म सर्फ को आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। आप देखते ही हैं कि किसी भी चैनल पर, किसी भी क्लास में कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना तक इल्म सर्फ को पढ़ाया जाता है। अगर बहुत जल्द खत्म कर दिया तो 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में, आज के इस वीडियो में, जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इल्म सर्फ के मुकम्मल खाका को देखेंगे। इल्म सर्फ के मुकम्मल खाका को देखेंगे, एक भी पॉइंट हम लोगों का छूटने वाला नहीं है। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके जो डिफिनेशंस हैं, तारीफ है, उसको देखने वाले हैं। आज का ये क्लास आपका इल्म सर्फ मुकम्मल करा देगा, ठीक है। इसमें बाकी कुछ रहा नहीं, इस तरह का आज का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को तमाम लोग लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा इस तरह की वीडियो मिल सके और वक्त पर आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इल्म सर्फ पढ़ने वाले हैं। इल्म सर्फ के खाका को पढ़ने वाले हैं। इल्म सर्फ में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाएगा, लफ्ज पढ़ाया जाएगा। आपको याद ही करा दिया जाएगा अभी इस क्लास में। सबसे पहले क्या पढ़ना है, लफ्ज पढ़ना है। लफ्ज क्या होता है, ठीक है। उसके कितने अक़साम होते हैं, 2 अक़साम होते हैं। मौजू, या तो लफ्ज मौजू होगा या मुहमल होगा। लफ्ज या तो मौजू होगा या मुहमल होगा। फिर मौजू लफ्ज के कितने किस्म हैं, 2 अक़साम हैं। पहला क्या है, या उसे मुफरद कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। यानी कि कलमा कहते हैं या कलाम कहते हैं। मुफरद को ही कलमा कहते हैं और मुरक्कब को ही कलाम कहते हैं। तो मौजू की कितनी किस्में हो गई, 2 किस्म, कलमा और कलाम, यानी मुफरद या मुरक्कब। कलमा या कलाम यानी मुफरद और मुरक्कब। तो लफ्ज की कितने किस्में हुई, 2 किस्में। कौन कौन, मौजू और मुहमल। मौजू और मुहमल। मौजू की कितने किस्में हुई, 2 किस्में। कौन कौन, कलमा और कलाम, या मुफरद और मुरक्कब। चलिए कलमा के ऊपर हम लोग बात करते हैं। कलमा की कितने किस्में हैं, तो कलमा की कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन कौन, इस्म, फेल और हर्फ। आपसे पूछा जाएगा इम्तिहान में कि कलमा की कितने किस्में हैं, तो कितना लिखेंगे आप, 3 किस्में हैं। कौन कौन, इस्म, फेल और हर्फ। कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन कौन, इस्म, फेल और हर्फ। अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से। पहले इस्म पर बात करते हैं, फिर फेल पर बात करेंगे और फिर हर्फ की बात करेंगे। इस्म की कितने किस्में हैं, उसके बाद फेल की कितने किस्में हैं, उसके बाद हर्फ की कितने किस्में हैं, और फिर अक़साम के अगर अक़साम है तो वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस्म की कुल कितने किस्में हैं, माना के एतबार से 2 किस्में हैं, ठीक है। माना के एतबार से 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफात। फिर इश्तिक़ाक़ या बनावट के एतबार से कितने किस्में हैं, 3 किस्म है। कौन कौन, जामिद, मस्दर और मुश्तक। तो कुल कितने किस्म हो गई, 5 किस्म। लेकिन 5 आपको नहीं लिखना है, माना के एतबार से लिखना है 2 किस्म। अगर माना के एतबार से पूछ दे तो 2 किस्म, और अगर इश्तिक़ाक़ या बनावट के एतबार से पूछे तो कितने किस्म लिखिएगा, 3 किस्म। कौन कौन, जामिद, मस्दर या मुश्तक। और अगर सीधा पूछ दे कि इस्म की कितने किस्म हैं, तो आप इस तरह से लिखिएगा कि माना के एतबार से 2 किस्म है, इसमें ज़ात और इसमें सिफत, और बनावट के एतबार से, इश्तिक़ाक़ के एतबार से कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। ये वो खाका है जो आपको पूरे इंडिया, पूरे भारत, किसी भी क्लास, किसी भी राइटर, कहीं से भी आप ढूंढ लीजिए, इस तरह का नहीं मिल सकता है। खाका किसी ने दिया ही नहीं है। ये मुसलसल कई महीनों की मेहनत है, कई किताब पढ़ने के बाद आपको निचोड़ दिया जा रहा है। और अभी ये पीपीटी बनाने के लिए तो रात की नींद भी अब तक पूरी नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस्म की कितने किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, किसी एतबार से, माना के एतबार से। 3 किस्में हैं, किसी एतबार से, बनावट के एतबार से। चलिए उसके बाद
हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जामिद के ऊपर। जामिद, मस्दर, मुश्तक जो 3 किस्म है बनावट के एतबार से, तो हम लोग पढ़ेंगे जामिद को, फिर पढ़ेंगे मस्दर को, फिर पढ़ेंगे मुश्तक को, और इसमें सिफत को भी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें सिफत को भी आखिर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जामिद के ऊपर। जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद की 2 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें मारफा और इसमें नकरा। जामिद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा, इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब हम बात करते हैं इस मारफा के ऊपर। तो बताइए, आपको समझ में आया, याद हुआ? चलिए पहले ये बताइए आप कि इसम की कितने किस्में हैं? तो पूछा जाएगा कि किस एतबार से, तो माना के एतबार से तो 2 किस्म है, इसमें जात और इसमें सिफत। बनावट के एतबार से 3 किस्म है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। फिर जामिद के कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन? तो इसमें मारफा और इसमें नकरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मारफा के ऊपर। इस मारफा की कितने किस्में हैं? तो 7 किस्में हैं। इस मारफा की कितने किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इस मारफा की कितने किस्में हैं? 7 किस्में हैं। कौन कौन? अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। अलम की कितने किस्में हैं? अलम नहीं, इस मारफा की कितने किस्में हैं? 7 किस्में हैं। कौन कौन? अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, माहूद और क्या? मुनादा। चलिए ये क्या किसकी किस्में हो गई? इस मारफा की किस्में हैं। अब आलम की किस्म को पढ़ेंगे, जमीर की किस्म को पढ़ेंगे, इशारा की किस्म को पढ़ेंगे, और जो भी आगे है सबको पढ़ने वाले हम लोग। तो अब बताइए कि आलम की कितनी किस्में होती हैं? आलम की कितनी किस्में हैं? इसके बाद हम इस नकरा को भी पढ़ेंगे। यानी कि मुकम्मल कवायद, यानी मुकम्मल इल्म सर्फ को आज हम लोग एक ही वीडियो में खत्म करने वाले। एकदम इत्मीनान से बैठिएगा, वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। अलम की कितने किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं। कौन कौन? इसमी, अलम की सबसे पहले किस्म इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और क्या है? तखल्लुस। इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस, ये किसकी किस्में हैं? अलम की किस्में हैं। अलम किसकी किस्में हैं? इस्म मारफा की किस्में हैं। इस्म मारफा किसकी किस्में हैं? जामिद की किस्में हैं। जामिद किसकी किस्में हैं? इस्म की किस्म है, ठीक है। और इस्म किसकी किस्म है? कलमा की किस्म है, कलमा या मुफरद की किस्म है, ठीक है। उसके बाद कलमा किसकी किस्म है? लफ्ज की किस्म है, ठीक है। तो अलम किसकी किस्म हो गया? इस्म मारफा के कितने किस्में हैं? 6 किस्में, 7 किस्में। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, माहूद। इस मारफा की 7 किस्में कौन कौन? अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा, 7 किस्में। फिर अलम की कितने किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं, इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। अब चलिए हम बात करते हैं जमीर के ऊपर। दूसरी किस्म क्या है इस मारफा की? जमीर। अलम को हमने पढ़ लिया, अब जमीर को पढ़ते हैं। जमीर की कितने किस्में? तो सबसे पहला है जमीर मुतलक, या उसी को कहते हैं जमीर शख्सी। दूसरा क्या है? जमीर इस्तिफामी। तीसरा क्या है? जमीर इशारी। चौथा है जमीर मौसूली, और 5वां क्या है? जमीर तनकीरी। तो कितने किस्में हो गई? कितने अक़साम हुए? 5 अक़साम, 5 किस्में हुई। किसकी? जमीर की। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली और जमीर तनकीरी। ये कितने किस्में हो गई? 5 किस्में। किसकी? जमीर की। अब हम लोग बात करते हैं जमीर मुतलक की किस्म क्या है। जमीर शख्सी के कितने अक़साम हैं? तो जमीर शख्सी के कितने अक़साम हैं? 3 अक़साम हैं। कौन कौन? मुतकल्लिम, मुखातब या हाजिर और गायब। इस सब का डिफिनेशन, सबकी तारीफ, सबकी मिसालें आपको पेश की जाएंगी। लेकिन आज क्या दिया जा रहा है? खाका दिया जा रहा है। कई महीनों की ये मेहनत है, ठीक है। इस मेहनत को आप बेकार नहीं जाने दीजिएगा। मैंने शुरू में ही बता दिया, अभी पिछले 24 घंटे से मेरी आंख 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। रातों को भी मैंने इसकी तैयारी की है आपको देने के लिए, क्योंकि आपका इम्तिहान कहाँ है? सर पर है, ठीक है। इस आखिरी वक्त में ये रिवीजन के लिए जिनकी तैयारी है वो रिवीजन करें, और जिनकी तैयारी नहीं है उनकी तैयारी तो एक ही वीडियो में हो ही जा रही है, तो उनको भी परेशानी नहीं है। आप या जीरो हैं या आप हीरो हैं, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार है ये वीडियो, ठीक है। चलिए, तो जमीर की कितने किस्में हुई? 5 किस्में। जमीर मुतलक, जमीर या फिर जमीर शख्सी। दूसरा क्या है? जमीर इस्तिफामी। तीसरा क्या है? जमीर इशारी। चौथा क्या है? जमीर मौसूली। और 5वां क्या है? जमीर तनकीरी। चलिए, जमीर मुतलक की कितने किस्में हैं? मुतकल्लिम, हाजिर
اور غائب، متکلم حاضر اور غائب۔ ضمیر استفہام، استفہام مانے کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، اس کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں، استحباری، اقراری اور انکاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اشارہ کی بات کرتے ہیں۔ اسم معرفہ کیا اگلا قسم کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ جی، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کس کی قسم؟ موصول کی۔ موصول کے کتنے قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں۔ کون کون؟ تملیکی، ٹھیک ہے، ابنی، توضیحی، تخصیصی، ظرفی، بیانی اور تشبیہی۔ ظرفی، بیانی اور تشبیہی، یہ کس کی قسم ہے؟ موصول کی قسم ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں معہود کے اوپر۔ معہود کی کتنے قسمیں؟ 2، معہود ذہنی اور معہود خارجی۔ معہود ذہنی اور معہود خارجی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی بتائیے، بات سمجھ میں آئی؟ اس میں اشارہ، اس میں معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود اور کیا؟ منادہ۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف اور تخلص۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں، ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی اور ضمیر تنکیری۔ پھر ضمیر شخصی کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ ضمیر استفہامی کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون؟ استحباری، اقراری اور انکاری۔ اشارہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ پھر مضاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں، تملیکی، ابنی، توضیحی، تخصیصی، ظرفی، بیانی اور تشبیہ۔ یہ مضاف کی قسمیں، موصول کی نہیں، شاید پیچھے موصول میری زبان سے نکل گیا تھا، ہے نا، یہ مضاف کی قسمیں۔ اس کے بعد ہے معہود۔ معہود کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، ذہنی اور خارجی۔ ذہنی اور خارجی، معہود ذہنی اور معہود خارجی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، یہ یاد ہو گیا آپ کو۔ چلیے اب آپ بتائیے ہمیں مضاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی 7 قسمیں۔ کون کون؟ تملیکی، ابنی، توضیحی، تخصیصی، ظرفی، بیانی اور تشبیہی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یاد ہونا چاہیے ایک لائن میں۔ مضاف کی کتنے قسمیں؟ تو 7 قسمیں، تملیکی، ابنی، توضیحی، تخصیصی، ظرفی، بیانی اور تشبیہی۔ معہود کی کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں، ذہنی اور معہود ذہنی اور معہود خارجی۔ پھر ضمیر کی کتنے قسمیں؟ 5 قسمیں، ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، استفہامی، اشاری، موصولی، تنکیری۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اشارہ کی کتنے قسمیں؟ تو 2 قسمیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ علم کی کتنے قسمیں؟ 6 قسمیں، اس میں کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں جامد کے کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی پھر 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود، منادہ، ٹھیک ہے۔ شروع سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، موضوع اور محمل۔ موضوع کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، مکلمہ یا کلام، مفرد یا مرکب۔ کلمہ کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں، اسم، فعل یا حرف۔ اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں، اس میں ذات، اس میں صفت، جامد، مصدر، مشتق، ٹھیک ہے۔ اس میں ذات اور اس میں صفت معنی کے اعتبار سے، باقی جامد، مصدر اور مشتق بناوٹ کے اعتبار سے۔ پھر جامد کی کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو 7 قسمیں، علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود اور منادہ۔ اس کے بعد علم کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں، اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف اور تخلص۔ ضمیر کی 5 قسمیں، ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، استفہامی، اس کے بعد اشاری، موصولی، تنکیری۔ اشارہ کی 2 قسمیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یاد کرنا ہے آپ کو، میں بول رہا ہوں آپ اسی طرح سے آنکھ بند کریں گے، پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مضاف کی کتنے قسمیں ہیں؟ تملیکی، مضاف کی کتنے قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں، تملیکی، ابنی، توضیحی، تخصیصی، ظرفی، بیانی اور تشبیہی۔ معہود کی کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں، معہود ذہنی اور معہود خارجی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اسم نکرہ، جس میں تمام لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو، ٹھیک ہے، تقریباً سبھی کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ اسم نکرہ کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو میں اسم نکرہ کے اقسام کو پڑھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو نچوڑ ہے آپ کے مطلب علم صرف کا، وہ تو کئی کتابوں کا مجموعہ ہے ہی، کئی مہینوں کی محنت ہے ہی، کئی رات کا جاگنا ہے ہی، ساتھ میں اسم نکرہ جو ہے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ اسم نکرہ کی ایک بھی قسم نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے بار بار کہ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں،
تو اب اس سوال کو ہی نکال دیجئے، تب آپ کا کنفیوژن کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں، یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، اس میں نکرہ کی ایک بھی قسم نہیں ہے، یہ جان لیجئے۔ اب آپ کہیے گا کہ یہ اسکرین پر کیا شو کر رہے ہیں پھر آپ، تو یہ جو اس میں نکرہ کی قسمیں اقسام آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس معرفہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب اس میں نکرہ کی قسمیں، کیونکہ ماہرین نے یا قواعد لکھنے والوں نے اب تک اکتفا نہیں کیا ہے، یعنی کسی نے 5 بتایا، کسی نے 6 بتایا، کسی نے 7 بتایا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے 5 بتایا تو 6 بتانے والے اسی 5 کو لے کر کے 1 بڑھا دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ 7 بتانے والے پچھلے 5 یا 6 کو لے کر کے 1 بڑھا دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کا 5 الگ ہے، ان کا 6 الگ ہے، ان کا 7 الگ ہے، مطلب سب کا اپنا اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں معرفہ کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں سب اس میں نکرہ ہے، تو اس میں نکرہ کے اقسام متعین نہیں ہے۔ یہ جو نوٹ میں دکھ رہا ہے آپ کو، اس میں معرفہ کے علاوہ سبھی نام اس میں نکرہ ہے، یعنی جتنے بھی عام نام ہیں اس میں نکرہ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس میں مصغر ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں جمع، اس میں کیفیت، اور اس میں استفہام۔ شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ سب کی تعریفیں آپ کو پڑھائی جائیں گی اگلے کلاس میں، لیکن ابھی یہ کیا ہے، خاکہ ہے ہمارا۔ اس کے بعد پھر اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ یاد رکھیں، 5 بھی آپ لکھ دیں گے تو غلط نہیں ہوگا، 6 بھی لکھ دیں گے تو غلط نہیں ہوگا، اور یہاں کتنا دکھایا گیا ہے آپ کو، 2 2 4 2 6 2 8 دکھایا گیا ہے، یہ بھی لکھ دیں گے تو غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب کسی نہ کسی کتاب میں اس میں نکرہ کے اقسام میں دیا ہی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 51 نکالا ہے کہ ہاں، تو 8 جمع کیا ہوں میں، تو یہ سب کے سب اس میں نکرہ ہے۔ اس میں نکرہ سے متعلق جو سوال تھے آپ کے ذہن میں کیا کلیئر ہو گیا کہ اس میں نکرہ کے اقسام ہے ہی نہیں، اس سوال کو ہی آپ ذہن سے نکال دیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہے بھی تو اس میں معرفہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب اسم کیا ہے، اس میں نکرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کیا کیا ہے، اس میں مصغر آ جائے گا اس میں نکرہ میں، اس میں مکبر ہے اس میں نکرہ میں، اس میں اعلیٰ اس میں نکرہ میں، اس میں صوت اس میں نکرہ میں، اس میں ظرف ہے، اس میں جمع ہے، اس میں کیفیت، اور اس میں استفہام ہے، یہاں 8 بتایا گیا۔ میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ اگر آپ 5 بھی لکھیں گے تو بھی آپ کا صحیح ہوگا، 6 لکھیں گے تو بھی صحیح ہوگا، 7 لکھیں گے لیکن زائد لکھیں گے تو بھی صحیح ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کا سب آپ کا صحیح ہے، اس لیے کنفیوژن بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال اٹھے گا کہ میں کیا لکھوں، تو وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیا لکھیں گے، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ دیں گے غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے، تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ تو اب یہ بتائیے ہمیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، کون کون، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں بتائیے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، کون کون، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد کی کتنے قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، کون کون، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہیں، کون کون، تو علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود اور منادہ، ٹھیک ہے، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ پہ ہم لوگ آ گئے، تو اسم نکرہ کا یہاں کتنا بتایا گیا، 8۔ اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اس میں ظرف، اس میں جمع، اس میں کیفیت، اس میں استفہام، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف کی پھر کتنے قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، زمان اور مکان، یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ لکھیے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ کہاں پڑھیں گے، جامد تو پڑھ لیے، جامد میں ہم نے کیا کیا پڑھا، اسم پڑھا، پھر ضمیر پڑھا، یعنی علم پڑھا، ضمیر پڑھا، اشارہ، موصول، مضاف اور معہود اور منادہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ کہاں بڑھیں گے، مصدر کی طرف بڑھیں گے۔ جامد ختم، مصدر ختم ہوگا، مشتق ختم ہوگا، اس کے بعد پھر ہم لوگ فعل کو پڑھیں گے، یعنی کہ آج اسی ویڈیو میں، اسی کلاس میں کیا کرنا ہے، اس میں صرف کو ختم ہی کر دینا ہے اور چٹکی میں ختم کر دینا ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ بالکل یاد ہو جانا ہے۔ اگر ابھی کلاس میں تو 100% نہیں، لیکن 70% تو ضرور یاد ہو جائے گا، اس کے بعد 30% تو ابھی وقت ہے نا، 10 دن امتحان میں، تو آرام سے آپ گردان کرتے رہیں گے، یاد ہو جائے گا۔ مصدر کی کتنے قسمیں ہیں، تو 6 قسمیں ہیں، کون کون، مصدر اصلی، مصدر جعلی، اسی کو کیا کہتے ہیں، مصدر وضعی کہتے ہیں، مصدر اصلی، مصدر جعلی،
ٹھیک ہے، مصدر مفرد، مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی. ٹھیک ہے، کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. مصدر اصلی، مصدر جعلی یا مصدر وضعی اسے ہی کہتے ہیں. مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی. مصدر کی کتنے قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اصلی، جعلی، مفرد، مرکب، لازم، متعدی. اصلی، جعلی، مفرد، مرکب، لازم، متعدی. اصلی، جعلی، مفرد، مرکب، لازم، متعدی. یہ کس کی قسمیں ہو گئی؟ مصدر کی قسمیں ہو گئی. چلیے اب متعدی کی کتنے قسمیں ہیں؟ متعدی کی بھی 3 قسمیں ہیں. اصلی متعدی. ٹھیک ہے، اصلی متعدی ایک ہوتا ہے اصلی متعدی، دوسرا ہے بنائی ہوئی متعدی. یہ سب کا سب سمجھایا جائے گا. ٹھیک ہے، جب اتنا محنت میں کر ہی دیا ہوں، میری محنت بیکار نہیں جائے گی انشاءاللہ. متعدی کی متعدی تیسری قسم کیا ہے؟ متعدی کی متعدی. ٹھیک ہے، تو مصدر کے کتنے قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں. کون کون؟ اصلی، جعلی، مفرد، مرکب، لازم، متعدی. اسی طرح سے یاد کر لیں گے. کیا کیا؟ اصلی، جعلی، مفرد، مرکب، لازم، متعدی. BSSC کا ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھ جانا ہے ہم لوگوں کو، اس طرح سے رٹ جانا ہے. اس کے بعد ہے مشتق. مصدر آپ یاد کر لیے، مصدر کی کتنے قسمیں؟ 6 قسمیں. کون کون؟ اصلی، جعلی، مفرد، مرکب، لازم، متعدی. متعدی کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں. کون کون؟ ایک اوریجنل یعنی اصلی متعدی، دوسرا بنائی ہوئی متعدی اور تیسرا متعدی کی متعدی. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ چلیے مشتق. مشتق کی کتنے قسمیں ہیں؟ مشتق کی 7 قسمیں ہیں. کون کون؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلی، حاصل مصدر، اسم معاوضہ. اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلی، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ 7 قسمیں. مشتق کے کتنے قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں. کون کون؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلی، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ. اسی طرح سے آنکھ بند کرنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلی، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ. مشتق کی 7 قسمیں ہیں. دیکھیں میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ سوچیں کہ میرا وقت برباد کر رہے ہیں. نہیں، جتنی بار سنیں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا، اتنا زیادہ ذہن میں بیٹھے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. میں اگر 4 بار بول دے رہا ہوں تو آپ آگے نہیں بڑھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، نہیں تو آپ کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل کی کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں. اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی. اسم فاعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی. اسم مفعول کی بھی 2 قسمیں، اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی. مشتق کے کتنے قسمیں ہوئی؟ 7 قسمیں. کون کون؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلی، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ. ٹھیک ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم ظرف، اسم اعلی، حاصل مصدر اور اسم معاوضہ. اس کے بعد اسم فاعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی. اسم مفعول کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی. اب دیکھیے، اب آگے بڑھتے ہیں. بتائیے یہاں تک کوئی پریشانی؟ آپ لوگ بتائیں گے تو مجھے بھی موٹیویشن ملتا ہے. ٹھیک ہے، میرے اندر بھی محرکہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اچھا فیڈ بیک ہو، مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ خوش کرنے والا ہو یا پھر غمگین ہو، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. میں ہر فیڈ بیک سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ اپنی بات ضرور کہیں گے، بتائیں گے. آپ کو اگر PDF چاہیے تو PDF تو ایسے نہیں، گروپ میں ایڈ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، گروپ میں ایڈ ہو جائیے گا تو PDF مل جائے گا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا فی ہے، وہ فی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیچے نمبر دیا جائے گا آخر میں، اس میں آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ اسم صفت بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اسم کی 5 قسمیں: اسم ذات، اسم صفت، جامد، مصدر اور مشتق. بتایا تھا نا، معنی کے اعتبار سے اور بناوٹ کے اعتبار سے. تو معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں: اسم ذات، اسم صفت. بناوٹ کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں: جامد، مصدر، مشتق. تو وہی جو اس میں صفت تھا اسی کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. اس میں صفت کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی، صفت استفہامی اور صفت اشاری. ٹھیک ہے، اس میں صفت کی کتنے قسمیں؟ 6 قسمیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی، صفت استفہامی اور صفت اشاری. جی چلیے، اس کے بعد پھر صفت ذاتی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں: تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کلی. تمام چیزوں کو باریکی سے، سب کی تعریف اور سب کی مثالیں آپ کو دی جائیں گی، آپ کو پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو.
پھر اسم کی کتنے قسمیں ہیں جنس کے اعتبار سے؟ تو اسم کے جنس کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں، یہ تو بچپن سے جانتے ہیں، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، اور جنس عام یا جنس مستوی۔ تو یہ ہو گئی بات۔ تو اب بتائیے اسم ختم ہو گیا، اس کے بعد فعل ہے اور حرف ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف میں سے ہمارا اسم ختم ہو گیا، اب ہم آگے کیا پڑھنے والے ہیں؟ فعل کو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے فعل کی 10 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول یا معدولہ اسی کو کہتے ہیں، فعل مثبت، فعل منفی، فعل مفرد، فعل مرکب، فعل تام اور فعل ناقص۔ یہ کتنے قسمیں ہوئی؟ 10 قسمیں۔ کس کی قسمیں ہیں؟ معنی کے اعتبار سے فعل کے قسمیں کتنے قسمیں؟ 10 قسمیں۔ کون کون؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل مثبت، فعل منفی، فعل مفرد، فعل مرکب، فعل تام اور فعل ناقص۔ آگے کیا ہے؟ فعل مرکب کی کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ فعل اختیاری، فعل غیر اختیاری، فعل ارادی، فعل ابتدائی اور فعل مفاجاتی۔ یہ 5 قسمیں آپ کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنا دیر سے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسی طرح سے ریپیٹ کر کر کے آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اعتبار سے ہوا؟ معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں ہوئی؟ 10 قسمیں۔ فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل مثبت، فعل منفی، فعل مفرد، فعل مرکب، فعل تام اور فعل ناقص۔ اس کے بعد فعل مرکب کی بھی 5 قسمیں، فعل اختیاری، فعل غیر اختیاری، فعل ارادی، فعل ابتدائی اور فعل مفاجاتی۔ اس کے بعد ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ کون کون؟ ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر اور نہیں، ٹھیک ہے؟ ماضی کی کتنے قسمیں ہیں؟ یعنی فعل ماضی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ کون کون؟ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی ناتمام، فعل ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، اور ناتمام کو استمراری بھی کہتے ہیں، احتمالی کو شکیہ اور تمنائی کو شرطیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماضی فعل کی کتنے قسمیں زمانے کے اعتبار سے؟ 6 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر نہیں۔ ماضی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، مطلق، قریب، بعید، ناتمام، احتمالی اور تمنائی، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نوٹ: فعل کے لیے فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ کام کرنے والے کو فاعل اور جس پر فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے بلیک بورڈ پر لکھا، ٹھیک ہے؟ میں نے بلیک بورڈ پر لکھا، تو میں کیا ہوں؟ کام کرنے والا ہوں، تو فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لکھنا کیا ہے؟ کام ہو گیا۔ اور کس پر لکھا، کس پر کام کیا گیا؟ بلیک بورڈ پر، تو وہ کیا ہو گیا؟ مفعول۔ مفعول کی کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول منہ، مفعول لہ اور مفعول معہ۔ مفعول کی کتنے قسمیں؟ مفعول میں 5 حرف ہے، 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مفعول مہ، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول منہ، مفعول لہ اور مفعول معہ۔ اس کے بعد اسم ہو گیا، فعل ہو گیا۔ اب ہم لوگ کہاں آتے ہیں؟ حرف پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کی کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں۔ علم حرف میں ایک جو شروع میں پڑھایا جاتا ہے علم ہجہ، جو قواعد کے کتنے حصے؟ 5 حصے، علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت اور علم عروج۔ تو جو علم ہجہ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی اسی حرف کے قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ علم ہجہ بھی اسی حرف کے قسم میں سے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ معنوی۔ تو حرف کے 2 قسمیں ہوئے، 2 اقسام ہیں، علم ہجہ اور معنوی، ٹھیک ہے؟ علم ہجہ میں کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ تو اس میں پڑھنا ہے مفرد حروف، مرکب حروف، سب کو پڑھایا جائے گا۔ مفرد حروف، مرکب حروف، منقوطہ یا معجمہ، غیر منقوطہ، معاہدہ، مثنات، ٹھیک ہے؟ مثلثہ، تخناتانی، حروف شمسی، حروف قمری، اور با اعتبار اعراب حروف کے اقسام، یعنی اعراب کے اعتبار سے حروف کے کتنے قسم ہیں وہ بھی پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حروف کی دوسری قسم کیا ہے؟ حرف کی دوسری قسم معنوی ہے۔ اس میں پھر کیا کیا پڑھایا جائے گا؟ حروف ربط پڑھایا جائے گا، حروف عطف، حروف فجائیہ، حروف تخصیص اور حروف استفہام پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب پڑھایا جائے گا، یہ سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حروف میں علم ہجہ میں کیا کیا ہے، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ پوچھ دے کہ منقوطہ کسے کہتے ہیں، حروف شمسی کتنے ہیں، حروف قمری کتنے ہیں، یہ سب پوچھا جا سکتا ہے۔ حروف استفہام کسے کہتے ہیں، حروف عطف کسے کہتے ہیں، حروف ربط کسے کہتے ہیں، یہ سب پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اقسام
कम चांस है कि पूछा जाए। फिर हुर्फ रब्त को हुर्फ जार भी कहते हैं, हुर्फ रब्त को हुर्फ जार भी कहते हैं, उसकी कई सूरत हैं, उसमें हुर्फ अलामत है, हुर्फ इजाफत है, हुर्फ ज़रफ़ी, और अरबी और फारसी के कुछ हुर्फ रब्त हैं जो इसमें पढ़ना है आपको हुर्फ रब्त में। उसके बाद है हुर्फ अत्फ़ की सूरत है कुछ, जिसमें वसल पढ़ना है, तरदीद, इल्लत, इस्तस्ना, इस्तिदराक, शर्त और बयानिया। हुर्फ अत्फ़ की ये सूरत है, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हुर्फ फिजाइया की कुछ सूरत हैं, जिसमें हुर्फ अफसोस है, हुर्फ निदा, हुर्फ तहसीन, हुर्फ नफरेन, हुर्फ ताज्जुब, हुर्फ ताकीद, हुर्फ इजाब और हुर्फ नफी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो आखिरी है हुर्फ तखसीस, इस्म या फ़िल के साथ मिलकर खुसूसियत का माना देता है, इसे हुर्फ तखसीस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए हमारा इल्म सर्फ मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ? कितना कम वक्त में हम लोग इल्म सर्फ को मुकम्मल कर लिए, बताइए। हाँ, ये आज तक कहीं आपने पढ़ा इस तरह से? नहीं पढ़ा। इल्म ये क्या कहते हैं, मिशन एकेडमी की बात ही अलग है, ठीक है। मिशन एकेडमी की बात ही अलग है, कम वक्त में प्रोडक्ट देना जानता है मिशन एकेडमी, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब आपको, अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से क्लास करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, इम्तिहान में बस कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। आज ही ग्रुप में जुड़ जाइए। नंबर क्या है? 8709422733। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, जैसे भी, लेकिन आज ही ग्रुप में जुड़ जाइए। इसका कुछ फ़ी है, फ़ी भी मैं बता देता हूँ कि फिलहाल जो अभी सहायक उर्दू अनुवादक के लिए है, ये 300 रुपये फ़ी रखा गया है। इसको आप जमा करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो पिछला क्लास हुआ उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बाद आने वाले क्लास का, फिर टेस्ट वगैरह है, वो तमाम चीजें आपको, स्पेशल क्लास है, ये सब चीजें आपको उस ग्रुप में मिल जाता है और मिल जाएगा। जो पिछला है वो भी मिल जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी भी कोई परेशानी हो कहीं से भी, इल्म सर्फ में कहीं से भी, तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। खुदा हाफिज। हाँ, सबसे पहले और आखिर में ये आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आज 5 सितंबर है, आपने टीचर्स डे पे, यौम एसातिज़ा पर आपने हमें विश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। तो अब भी